الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے. انسان جیسی زندگی گزارے گا آخرت میں اس کو ویسی ہی جزا ملے گی. جو نیکی پہ زندگی گزارے گا اسے آخرت میں جنتیں ملیں گی. جو غفلت پہ زندگی گزارے گا اسے آخرت میں جہنم ملے گی. وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کے بھی وہاں پر درجات ہوں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا کہ ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے جتنا وہ عمل کریں گے. گویا جنت میں جانے کے بعد جو انسان کو گھر ملے گا وہ عملوں کے بقدر ملے گا. زیادہ عمل ہوں گے تو اونچا ملے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کی جگہ ملے گی، اور اگر کم اعمال ہوں گے تو نیچے کا گھر ملے گا. اب اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیے کہ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھیے کہ اگر دو آدمیوں کے عمل بالکل ایک جیسے ہوں گے، صرف ان میں سے ایک نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ پڑھا ہوگا تو ان کو بھی جنت میں جو گھر ملیں گے وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ والے کو اونچا ملے گا اور ایک مرتبہ کم والوں کو نیچا ملے گا. وہ کیسا عظیم پروردگار ہے کہ جس نے ہر بندے کے عملوں کو اتنا پریسائز دیکھنا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر ایک کا درجہ دوسرے بندے سے بڑھ جائے گا. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنا اونچا درجہ ملے گا اتنا نبی الاسلام کا قرب زیادہ ہوگا، اور اوپر والے نیچے تو آ سکیں گے، جس سے بھی ملنے کے لیے آنا چاہیں، نیچے والے اوپر نہیں جا سکیں گے. تو اب ذرا سوچئے کہ خوش نصیب تو وہ کہ جس کو جنت کا اونچا سے اونچا درجہ ملے. اب خوش نصیب ہے وہ بچہ جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا، وہ بچی جو قرآن مجید کی حافظہ بنی. کہ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک درجہ چڑھتا جا. وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو جیسے ترتیل سے پڑھتا تھا ایسے ترتیل سے پڑھتا جا. اب بتائیں کہ ایک ایک آیت ایک ایک درجہ ملنے کا سبب بنے گی.
ہم نے کبھی اس نیت سے قرآن پاک کو کھولا کہ آج کے دن میں ایک آیت کو یاد کرتی ہوں اور جنت کا ایک درجہ پاتی ہوں؟ شاید ہمارے اندر کچھ یقین کی کمزوری ہے اور کچھ غفلت کا اثر ہے کہ ہم اس نظر سے سوچتے ہی نہیں۔ وہ کون سی عورت ہے کہ جو ایک آیت کو بھی روزانہ یاد نہ کر سکے؟ بالخصوص جن عورتوں کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، وہ تو بڑی قیمتی عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کے پاس فرصت ہی فرصت ہوتی ہے۔ وہ تو گھر میں بھی ملکہ بن کے رہتی ہیں، بیٹے بھی جوان، بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی، اب وہ نانی دادی بن جاتی ہیں، ان کا راج ہوتا ہے گھر کے اندر، تو ان کے پاس فرصت ہی فرصت ہوتی ہے۔ مگر اس فرصت میں کبھی یہ سوچ بھی ذہن میں آئی کہ آج کے دن میں ایک درجہ اور نبی علیہ السلام کے قریب ہونا چاہتی ہوں؟ کاش کہ ہم اس نظر سے سوچتے تو ہمارا کوئی بھی دن قرآن مجید کی آیت کو یاد کیے بغیر نہ گزرتا۔ ہم روز ایک نہ ایک آیت یاد کیا کرتے، چھوٹی صورتیں یاد کریں، جو معروف صورتیں ہیں وہ یاد کریں، تو آپ دیکھیں ایک آیت پہ ایک درجہ ملنے کی خوشخبری نبی علیہ السلام نے فرما دی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس بندے کو منزل کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، تو جس کو پتہ نہیں ہوتا اس کا صحت مند گھوڑا بھی رستے میں کھڑا رہ جاتا ہے، اور جس کو منزل کا پتہ ہوتا ہے وہ اپنے بیمار گدھے کو بھی منزل پہ پہنچا لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو منزل کا پتہ جو ہے کہ کہاں پہ منزل ہے۔ تو علم جو ہے یہ بڑی نعمت ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ جس بندے کو تجربہ ہو، علم ہو، وہ تھوڑی انویسٹمنٹ سے زیادہ پروفٹ کما لیتا ہے۔ جس کو علم نہ ہو، تجربہ نہ ہو، وہ اپنا پیسہ بھی ڈبو بیٹھتا ہے۔ شریعت نے بھی یہی کہا کہ تم علم حاصل کرو، یہ پہلا قدم ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن کو ہم اپنائیں تو ہماری یہ زندگی بھی کامیاب، آخرت کی زندگی بھی کامیاب۔ نبی علیہ السلام نے کچھ دعائیں امت کو سکھائیں جن کو مسنون ادعیہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی برکتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، تبھی تو ہم کبھی عملیات والے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی تعویذ والے کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی اس سے پڑھنے کا عمل مانگتے ہیں، کبھی اس سے پڑھنے کا عمل مانگتے ہیں۔ بھائی نبی علیہ السلام نے جو پڑھنے کے اعمال بتا دیے، اس کے بعد تو مزید کچھ کسی سے پوچھنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔